ہم نے سبق ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کے سوالات کریں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ایک آپ بیتی ہے، تو چلیے اب ہم اس آپ بیتی کے سوال دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اشفاق احمد کو ڈبل جرمانہ کیوں کیا گیا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے کہ ان کو ڈبل جرمانہ کیوں ہو گیا تھا۔ دیکھیے، جب ان کو چالان ہو گیا کیونکہ انہوں نے جو ہے سڑک پر گاڑی چلانے کے اصولوں کی پابندی نہیں کی اور قانون کو توڑا، تو ان کو چالان ہوا، اور چالان کے ساتھ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسے بھولتے گئے، اسے جمع کروانا جو ہے وہ بھول گئے۔ کیسے؟ دیکھیے یہاں ہم نے پڑھا کہ چالان جیب میں ڈالا اور نکل گیا دوستوں سے ملنے۔ اگلے دن مجھے جمع کروانا تھا، بھول گیا۔ پھر دیکھیے سارا دن گزر گیا، اس سے اگلے دن مجھے اصولاً جمع کروا دینا چاہیے تھا، میں نے کپڑے بدلے تو اس پرانے کوٹ میں رہ گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان کو باقاعدہ اس کے لیے ایک نوٹس ملا، تار ملا کہ بھئی آپ کو اسی جگہ پہ جو ہے چالان ہوا تھا، آپ نے ابھی تک جمع نہیں کروایا، یہ حکم عدولی ہے، یعنی قانون کی آپ پابندی نہیں کر رہے۔ تو وہ کیوں انہیں ڈبل جرمانہ ہوا؟ کیونکہ وہ بار بار بھولتے گئے۔ اب دیکھیں انہیں نوٹس بھی آ گیا، پھر بھی انہوں نے جو ہے جمع نہیں کروایا۔ دیکھیے آگے ہم نے پڑھا کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی کہ میں پھر بھول گیا، اور ان کا پھر ایک تار آیا، اگر آپ اب بھی جمع نہیں کروائیں گے تو پھر ہمیں افسوس ہے کہ کورٹ میں پیش کر دینا پڑے گا۔ مجھ سے کوتاہی ہوئی، نہیں جا سکا، یعنی 2 بار انہیں نوٹس مل گیا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں گئے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کورٹ میں جاتے ہیں، یہاں اس حصے میں جہاں پر جج ان سے مخاطب ہیں، بات کر رہے ہیں، تو یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نہایت شرمندگی کے ساتھ اور نہایت دکھ کے ساتھ اور گہرے الم کے ساتھ آپ کو ڈبل جرمانہ کرتے ہیں۔ تو یہ ڈبل جرمانہ اسی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے وقت پر وہ جرمانہ ادا نہیں کیا، اور بار بار نوٹس ملنے کے باوجود بھی انہوں نے نہیں ادا کیا۔ چلیے ہم لکھتے ہیں یہی جواب میں۔ تو دیکھیے کچھ حصہ ہم سوال ہی سے لیں گے۔ ہم لکھیں گے اشفاق احمد کو ڈبل جرمانہ، یہاں تک لکھنے کے بعد کیوں کو کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ لکھیں گے اس لیے، اور پھر آگے کیا گیا کو بھی یوں ہی لکھ کر سوالیہ کی نشانی ہٹا کر آگے لکھ دیں گے کیونکہ انہوں نے وقت پر جرمانہ ادا نہیں کیا تھا۔ اب یہ اتنا میں نے لکھ لیا کہ اشفاق احمد کو ڈبل جرمانہ اس لیے کیا گیا کیونکہ انہوں نے وقت پر جرمانہ ادا نہیں کیا تھا۔ تو اس طرح ہمارا پورا جواب یہ بنا ہے کہ اشفاق احمد کو ڈبل جرمانہ اس لیے کیا گیا کیونکہ انہوں نے وقت پر جرمانہ ادا نہیں کیا تھا۔ چلیے سبق کا دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ سبق کا دوسرا سوال ہے، معاف کیجیے گا سوال میں کچھ تبدیلی کی ضرورت تھی، پڑھتے ہیں۔ اس آپ بیتی کے مطابق مصنف کا اسلوب کیسا ہے؟ اسلوب آپ جانتے ہیں لکھنے کے انداز کو، طریقے کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہر لکھنے والے کا اپنا ایک خاص انداز، ایک خاص طریقہ ہوتا ہے نا، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ اس کی تحریر ہے یا یہ کس نے لکھا ہے۔ تو وہ جو ہر ایک کا اپنا ایک خاص انداز، ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ اس آپ بیتی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بتانا ہے کہ مصنف یعنی کہ اشفاق احمد کا لکھنے کا انداز یا طریقہ کیسا ہے، یا اس میں ہمیں کیا جو خاصیتیں یا کیا باتیں خاص لگ رہی ہیں وہ ہم نے لکھنی ہیں۔ تو چلیں تھوڑا تھوڑا ہم سبق میں سے پہلے ان کے انداز کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر اس حصے میں پڑھیے ذرا۔ تو میں اپنی گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ گول دائرہ ہے، اس کے اوپر سے میں چکر کاٹ کے آؤں گا، پھر میں اپنے گھر کی طرف مڑوں گا، تو یہ بڑی بیہودہ بات ہے، بیچ میں چلتے ہیں۔ اس وقت کون دیکھتا ہے؟ دوپہر کا وقت ہے، تو میں بیچ میں گزرا، وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور اس نے پرواہ نہیں کی، جانے دیا کہ یہ جا رہا ہے، یہ نوجوان تو کوئی بات نہیں۔ جب میں نے دیکھا شیشے میں سے گردن گھما کے کچھ مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے، میں طنزاً مسکرایا، کچھ اپنی فیٹ کے اوپر، کچھ اپنی کامیابی کے اوپر۔ میں نے خوشی منانے کے لیے ایک مسکراہٹ کا پھول اس کی طرف پھینکا۔ تو دیکھیے انداز کیسا ہے، بالکل ہی سادہ۔ سادہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ دیکھیں ابھی ہم نے اتنا کافی سارا حصہ پڑھا ہے درمیان ہی سے، ہمیں اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں لگا، کوئی ایسی بات نہیں لگی کہ جو بڑی ہی سمجھنے والی بات ہے، جس میں ہمیں کوئی چیز جو ہے سمجھ نہیں آ رہی، یا کوئی مشکل الفاظ ہیں، مشکل ترکیبیں ہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل سادہ سا انداز ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اشفاق احمد کے اسلوب کی خوبی دیکھیں اس آپ بیتی کو سامنے رکھتے ہوئے، تو دیکھیں
اس حصے میں جب وہ یہاں پر بتاتے ہیں کہ میں جب چالان کروا کے گھر آ گیا تو میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے کہا میرا چالان ہو گیا ہے۔ کہنے لگی آپ کا؟ میں نے کہا میں کیا کروں؟ اب ان کو ایسے لگا کہ ہمارے گھر میں جیسے ایک بڑا مجرم رہتا ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ پروفیسر کا چالان ہو گیا ہے۔ بڈھی مائی تھی، ان کی ایک ساس تھی، اس کو بھی بتایا۔ سارے روتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں وہی سادگی، وہی عام بول چال کا انداز جو ہے لگ رہا ہے۔ دیکھیے آگے پھر کیسے بات کر رہے ہیں کہ میں بڑا ڈرا کہ یا اللہ یہ کیا؟ کہنے لگے تو شریف آدمی لگتا تھا، اچھے خاندان کا، اچھے گھر کا لگتا تھا، ہم نے تجھے ہی کرائے پر کمرہ بھی دیا ہوا ہے، لیکن تو ایسا نہیں نکلا۔ خیر گھر خالی کرنے کو تو نہیں کہا۔ دیکھیے بالکل جس طرح ہم سے کوئی بات کر رہا ہے، ہمیں کوئی اپنی بات بتا رہا ہے، تو بالکل ویسا ان کا انداز ہے۔ ایک تو سادہ بھی ہے اور عام بول چال کا انداز بھی ہے۔ تو آپ بیتی کی صنف کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس صنف یعنی اس لکھنے کی اس ٹائپ میں بھی یہ چیز اچھی مانی جاتی ہے کہ ہمارا جو انداز ہو آپ بیتی لکھنے کا وہ بالکل ایسا ہو کہ پڑھنے والے کو یوں لگے کہ جیسے ہم اسے اپنی کہانی سنا رہے ہیں، اپنے ساتھ گزرا ہوا کوئی واقعہ، کوئی بات بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں واضح طور پر اشفاق احمد کی اس آپ بیتی میں یہی انداز، یہی خوبی جو ہے نظر آ رہی ہے۔ یہاں دیکھیے اب میں ڈرا، میری سٹی گم ہوئی، پریشان ہوا کہ اب میں دیار غیر میں ہوں، کوئی میرا حامی و ناصر مددگار نہیں ہے۔ تو دیکھیے میری سٹی گم بالکل عام انداز ہے، عام بول چال میں ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ چلیے تو ہم یہ دونوں ہی خوبیاں لکھ لیتے ہیں کہ ایک تو انداز سادہ ہے، اور جو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کا جو انداز تحریر ہے یا اسلوب ہے وہ عام بول چال کا ہے۔ تو چلیے اپنے جواب میں لکھتے ہیں۔ ہم اس طرح سے لکھیں گے، اس آپ بیتی کے مطابق مصنف کا یہاں تک لکھنے کے بعد ہم اسلوب کیسا ہے کو کاٹ کر اسلوب کی جگہ ہم انداز بھی لکھیں تو کوئی اس میں غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ اسلوب کا ہم نے سمجھ لیا ہے کہ انداز ہی کو کہتے ہیں، لکھنے کے طریقے ہی کو کہتے ہیں۔ تو چلیے لکھتے ہیں کہ اس آپ بیتی کے مطابق مصنف کا انداز سادہ اور زبان عام بول چال کی ہے۔ چلیے لکھتے ہیں۔ تو ہم نے اتنا لکھا کہ اس آپ بیتی کے مطابق مصنف کا انداز سادہ اور زبان عام بول چال کی ہے۔ ہمارا جواب یہ بنا کہ اس آپ بیتی کے مطابق مصنف کا انداز سادہ اور زبان عام بول چال کی ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سبق کا تیسرا سوال ہے کہ دیسی آدمی جو ہے نا وہ چاہے ٹیچر بھی ہو وہ گریڈ کا ضرور سوچے گا۔ یہاں پر تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ فقرہ سبق میں کس حصے میں پڑھا ہے۔ دیکھیے سبق کے بالکل آخری حصے میں یہاں پر ہم نے پڑھا تھا دیسی آدمی جو ہے نا وہ چاہے ٹیچر بھی ہو وہ گریڈ کا ضرور سوچے گا۔ کتنی بھی آپ عزت دے دیں، کتنا بھی احترام دے دیں، وہ پھر بھی ضرور سوچے گا کہ مجھے کہیں سے 4 پیسے بھی ملیں گے کہ نہیں۔ میں نے اپنے ریکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا تنخواہ یہاں پروفیسر کی اتنی ہی ہے جتنی تمہارے پاکستان میں ہے۔ وہ کوئی مالی طور پہ اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن عزت کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں۔ تو دیکھیے اس حصے میں اس فقرے کا مطلب یہ تھا اشفاق احمد کا، کیونکہ وہ خود کیا تھے؟ ٹیچر تھے نا۔ وہ روم یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر ٹیچنگ کر رہے تھے اور وہ پاکستان سے گئے تھے، یعنی ان کا بیسیکلی تعلق، بنیادی طور پر تعلق پاکستان سے تھا۔ تو یہاں دیسی آدمی سے مراد انہوں نے لیا ہے خود کو، یعنی وہ اپنے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ دیسی آدمی جو ہے نا، یعنی کہ ہمارے ملک کا جو آدمی ہے اسے چاہے کتنی بھی عزت دے دی جائے، کتنا بھی اس کی رسپیکٹ کر لی جائے، لیکن وہ یہ ضرور سوچے گا کہ اس کے کسی اچھے کام، کسی محنت کے بدلے میں اسے 4 پیسے یعنی کچھ رقم بھی ملے۔ اور دیسی کا جو یہاں پر لفظ ہے، دیسی آدمی ہم کہتے ہیں ایسے شخص کو، ایسے آدمی کو کہ جو اپنے ملک کی روایات، اب روایات کیا ہے؟ یعنی اپنے ملک کے طور طریقے، اپنی ثقافت، اپنے ملک میں زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے جڑا ہوا ہو اور اس کے ان طور طریقوں میں ایک سادگی ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں دیسی آدمی۔ اب وہ کسی بھی ملک کا ہو سکتا ہے، بالفرض پاکستان کا ہے تب بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ہندوستان کا ہے تب بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں، امریکہ کا ہے، کہیں کا بھی ہے، ہم اسے دیسی آدمی اس کے ملک کے مطابق کہہ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب اپنے جواب میں ہم اسی بات کو لکھتے ہیں۔
اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے سوال میں ہم دو طرح سے جواب دے سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس واوین والے فقرے کو جوں کا توں اپنے جواب میں لکھیں اور آگے یہ ہے کر کے اپنا جواب لکھ دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لکھ دیں دیے گئے جملے یا دیے گئے فقرے میں، تو دیے گئے کے جو ہمارے الفاظ ہوں گے اس سے یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ جو ہمیں دیا ہوا ہے، پہلے سے جو چیز ہمیں پہلے سے دی ہوئی ہے، ہم یہ اسی کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ تو ہم بھی دوسرا ہی طریقہ اپناتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں کہ دیسی آدمی سے، دیے گئے فقرے میں دیسی آدمی سے مراد کسی ملک کا وہ آدمی ہے جو اپنے ملک کی ثقافت اور زندگی گزارنے کے طریقوں سے جڑا ہوا ہو اور اس میں سادگی ہو، یعنی وہ سادگی سے اپنی مثلا خوشی سے اپنے ملک کے جو طور طریقے ہیں، اپنے ملک کی جو ثقافت ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو یا اپنی زندگی کو وہ گزارتا ہو، تو اسے ہم دیسی آدمی کہیں گے۔ یہاں تک تو ہم نے یہ بتا دیا کہ جنرل کر کے یہاں پر دیسی آدمی سے کیا مراد ہے۔ اب ہم اس فقرے کے مطابق اگر دیکھیں تو وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشفاق احمد کا تعلق ملک، اب آگے ہم لکھیں گے ملک پاکستان سے ہے، اس لیے یہاں دیسی آدمی سے مراد پاکستانی ہے یا پاکستانی آدمی ہے۔ تو دونوں طرح سے آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہوگا۔ ہمارا جواب یہ بنا ہے کہ دیے گئے فقرے میں دیسی آدمی سے مراد کسی ملک کا وہ آدمی ہے جو اپنے ملک کی ثقافت اور زندگی گزارنے کے طریقوں سے جڑا ہوا ہو اور اس میں سادگی ہو۔ اشفاق احمد کا تعلق ملک پاکستان سے ہے، اس لیے یہاں دیسی آدمی سے مراد پاکستانی ہے۔ تو آج ہم نے سبق ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں کے سوالات کیے۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔